بھائی آداب. میری آواز سامعین تک، حاضرین تک صاف طریقے سے پہنچ رہی ہے؟ جی بھائی. جی بھائی بالکل آواز صاف آ رہی ہے بھائی. بالکل آواز آپ کی صاف آ رہی ہے اور ہم سب آپ کو سن رہے ہیں بھائی. جی بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بھائی آداب آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بھائی آواز آ رہی ہے ساتھیوں کو. اور ساتھی وہاں میوٹ کیے ہوئے سب. جی بھائی آداب آواز آ رہی ہے بھائی آپ. تحریکی ساتھیوں، حاضرین محفل، سامعین محفل، سب کو السلام علیکم، آداب عرض. ساتھیوں، MQM اوورسیز USA کی آج پیر منڈے 16 نومبر 2020 اور یہ پریس کانفرنس جاری کی. میں نے IT کے انجینئر ساتھیوں سے درخواست کی کہ اس جاری پریس کانفرنس سے فائدہ اٹھا کر میں انتہائی دکھ اور کرب کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں انتہائی افسوسناک خبر لے کر حاضر ہوا ہوں. ایک ہماری بہت سینئر گمنام، بظاہر گمنام ہمدرد، لیکن 1992 سے لے کر آج کے دن تک ہر کڑے اور
کی جدوجہد میں بار بار اپنی جانوں کو جس طرح دوسرے لوگوں نے کام کیا انہوں نے بھی اپنی جان کو جیسے اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کر ساتھیوں نے جان شہادت نوش کیا اور جدوجہد کرتے رہے. اسی طرح ہمارے بہت پیارے بزرگ ساتھی جو علم کی روشنی میں موضوع کوئی بھی ہو ہر موضوع پر انتہائی ماہرانہ گفتگو اور ملکی اور بین الاقوامی امور پر اور انسانوں کو درپیش مسائل پر جس فلسفیکل انٹلیکچولی اسے پیش کرتے تھے کہ سننے والا ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا. قبل یہ بھی اتفاق ہے کہ آخری پریس کانفرنس جو MQM اوورسیز USA کی ہو رہی تھی اس میں بھی وہ جو کمنٹس لکھتے ہیں ان کمنٹس میں وہ اس دن بھی شریک تھے. یہ ان کا آخری دن تھا کمنٹس لکھنے کا. اسی رات کو رینجرز کی بہت بڑی نفری بہت بڑی تعداد درجنوں گاڑیوں میں بھر کر ان کے گھر نارتھ نازم آباد بلوچ پلازا یا بلوچ فلیکس یعنی اسلام سے نارتھ نازم آباد میں ان کی رہائش تھی تو اس کا گھیراؤ کیا اور انہیں رینجرز اٹھا کے لے گئی. ہم نے بہت ان کے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی مستقل کوشش کی لیکن گھر والوں سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا اور کچھ ساتھیوں کا اتفاقاً ان کے گھر والوں سے جو رابطہ ہوا تو
پوچھا کہ گھر والوں سے کہ ہمیں بتائیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، تو گھر والوں نے منع کر دیا کہ ہم اس مسئلے کو خود دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ نہ بولے، ہم خود ہی ان کو واپس لے آئیں گے۔ اب گھر والوں نے ہمیں منع کر دیا تھا، لہذا ہم سوائے انتظار کرتے کرتے اور کیا کر سکتے تھے۔ پھر میں نے ساتھیوں سے کہا دوبارہ گھر جائیے، دروازہ کھٹکھٹائیے، بھائی آپ کچھ تو معلومات کیجیے۔ تو پھر گھر والوں نے صاف ان کے کہہ دیا، جو ساتھیوں کو بھیجا تھا، کہ آپ یہاں نہ آیا کریں۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم یہ خلاف ورزی کریں اور خدا نہ خواستہ انہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے، ان کو رینجرز کی کسٹڈی میں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ذہن یہ بات جائے کہ ہم اس کی پٹیشن داخل کر رہے تھے یا کوئی عدالتی کارروائی کر رہے تھے۔ لہذا سوائے دعاؤں کے اور انتظار کے ہم کیا کر سکتے تھے۔ اور روز قبل ہمیں اطلاع ملی کہ ہمارے بہت ہی پیارے بزرگ استاد محترم انتہائی معاون و مددگار ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جہاں ظلم ہوتا تھا پہنچ جاتے تھے دھڑک ہو کر، اور وہاں مظلومین کی مدد نہ صرف کرتے تھے بلکہ وہاں کھڑے ہو کر انہیں ظلم سے بچاتے بھی تھے۔ بہت کھڑے 1992 کے بعد 93 94 95 جب بہت زیادہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی تھی، انہوں نے بہت سے شریف ساتھی ہیں ان کو اپنے پاس محفوظ رکھا، اور جب وہ ان کی پاس سے نکلے بہت سے ساتھی شہید ہو گئے۔ اگر USA کے ساتھی وہ پریس کانفرنس تھی ملنے پہلے کی جو آخری پریس کانفرنس ہے دیکھیں گے تو ان کے کمنٹس آج بھی ملیں گے، اس میں بہت فعال، بہت اچھے۔ ان کو 3 مہینے پہلے رینجرز سے پکڑ کے لے کے گئی تو ٹارچر سیل میں ان پر تشدد 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 تشدد، یہی ان کا ناشتہ کھانا، دن کا کھانا، رات کا کھانا انہوں نے بنا لیا تھا، اور پوری طریقے سے تشدد کیا۔ وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے بہت لذیذ شہید اچھی صحت کے مالک تھے، اس وجہ سے بہت ٹارچر برداشت کرتے رہے 3 مہینے ٹارچر برداشت کیا۔ بالآخر ایک وقت وہ آیا جب وہ ٹارچر برداشت نہ کر سکے
جائیں گے. نام ان کا ظفر اللہ خان تھا. اگر ان کی تصویر آئی ٹی کے ساتھیوں کے پاس یا جو یہ پروگرام میں کر رہے ہیں ان کے پاس ہو تو ان کی تصویر ہے تو بہت سارے لوگ پہچان لیں گے. کم از کم پرانے ساتھی جو ہے نا پرانے یہ ان کی تصویر ہے. ظفر اللہ خان صاحب کی کتنے بھلے مانس گرفتار کر کے ان پر اتنا تشدد کیا, پسینہ توڑ دی ان کی, جسم کے کئی حصے جو ہے وہ توڑ دیے, بہت بری طریقے سے